سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی یہ چیز مینشن کر دی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے اپنے امتیوں سے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے بہن اور بھائی اور تمہارے کنبے کے لوگ، وہ اموال اور تمہارے مال، اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کی مندی کا تمہیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکان جو تمہارے بڑے پسندیدہ ہیں، تمہارے ایسٹس جتنے ہیں. یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں. أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ 8 دنیا کی چیزیں تمہیں پسندیدہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر، جہاد میں یعنی جو جہاد بالنفس ہے وہ بھی شامل ہے اور جہاد بالسیف بھی یعنی قتال بھی شامل ہے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر تم انتظار کرو اس دن کا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب تم پر آ جائے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جن لوگوں کے نزدیک ان کے ماں باپ، ان کی اولاد، ان کے بہن بھائی، ان کے کنبے کے لوگ، ان کا مال تجارت اور ان کے جو ایسٹس ہیں مکانات کی شکل میں، یہ سب کی سب چیزیں زیادہ عزیز ہیں ان کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو ایسے لوگ پھر عذاب الہی کا انتظار کریں وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بخاری میں ہے 16 نمبر اور مسلم میں 165. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں. نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات بن جائے. اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. یعنی وہ شخص آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے. اس لیول کا اگر ایمان ہوگا تو وہی شخص ایمان کی حلاوت چکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 15 نمبر اور مسلم میں 169. یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. وہ مؤمن ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی کا کلائمیکس وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6632 کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر چہل قدمی کر رہے تھے. تو سیدنا عمر نے بھی تھوڑی فرینکنس محسوس کی کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، مجھ سے محبت کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے اس جوش کے اندر، محبت کے جذبات میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہیں اس دنیا میں. وہ یہ سمجھ رہے تھے میں نے کوئی بہت بڑا دعویٰ کر دیا. تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر
یعنی مجھے تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھنا ہوگا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تمہاری یہ بات بنی, تمہارا ایمان مکمل ہوا. اگر سیدنا عمر کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو میرا اور آپ کا ایمان پھر کس لیول کا ہوگا؟ جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کر, اپنے ماں باپ سے بڑھ کر, اپنی اولاد سے بڑھ کر, دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر عزیز نہ تصور کر لیا جائے. اور پھر یہ صرف نعرے کی حد تک نہ ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں ہے, کیونکہ ماں کہندی ہے میں بھی دودھ نہیں بخشاں گی, ادا بھی سارا عشق رسول مر جاتا ہے آ کے داڑھی اتے. اس ماں کا بھی عشق رسول مر جاتا ہے جب داڑھی کی بات ہوتی ہے. اگر جوان اولاد داڑھی رکھ لے یا جوان عورت پردہ شروع کر دے تو اس کو اس کے ماں باپ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہی تو بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور بات ارشاد فرما رہے ہو, تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے ٹاپ پرائرٹی سمجھنا ہے. یہ ہے محبت کا تقاضا. غلامی رسول میں فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں, کیونکہ وہ تو بہت مشکل ہے. موت اس لیے قبول ہے کہ یہ موقع آنا ہی نہیں ہے. وہ آج کل فیس بک پہ بھی ایک وہ چل رہی تھی نا بڑی عجیب و غریب قسم کی پکچر کہ فجر کی نماز میں 4 نمازی ہیں اور باقی جلسے جلوسوں کے اندر, دھرنوں کے اندر آپ کو ہزاروں لوگ نظر آ جائیں گے. یعنی کتنا سائملٹینیس کنٹراسٹ کسی نے دکھایا. یہ بڑی خاموش تبلیغ کی ہے کسی نے. علمی پوائنٹ نمبر 2, میرے بھائیوں آپ میں سے اکثر لوگوں کی یعنی اس حوالے سے نو آؤ ہے میری پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے کہ میں جوڈیشری کی سپورٹ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ عدلیہ جو ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے اور عدلیہ کا احترام کسی بھی مہذب معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. آزاد عدلیہ ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ کسی معاشرے کے اندر امن برقرار رہے. اور جوڈیشری جو ہے یہ اس کو خاص نسبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ کا ایک وصف جو ہے وہ عدل کرنا بھی ہے, اللہ عادل بھی ہے. اور یہ اس جوڈیشری کو صرف اللہ کے ساتھ نسبت نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے بڑی مشہور, سورۃ الحدید کی آیت نمبر ہے 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن نشانیوں یعنی معجزات کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی بھیجی. وَالْمِيزَانَ, اور ترازو بھی نازل کی. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم رہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ماتا یہ ترازو جو ہے نا, یہ جو عدلیہ کا معاملہ ہے, یہ جو جوڈیشری کا ایشو ہے, یہ اتنا سینسٹیو ہے کہ یہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اور اپنے پیغمبروں کو صرف کتابیں نہیں دی بلکہ میزان بھی دیا ہے تاکہ لوگوں میں انصاف رہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور پھر لوہا بھی اتارا ہے. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, جس کے اندر زور بھی بہت ہے اور اس کے اندر فائدے بھی بہت ہیں. یعنی یہ لوہا اس لیے اتارا ہے کہ پھر جو جوڈیشری کو اوبے نہیں کرتا نا اس کے خلاف تلوار بھی اٹھائی جا سکتی ہے امن کو قائم کرنے کے لیے. یہ لوہا اس لیے اتارا ہے, جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ جو ہے وہ قتال کے لیے تلوار اٹھائی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اور اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتا ہے کہ کون بغیر دیکھے مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسولوں کی. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے. جب چاہے خود بھی الٹ پلٹ کر سکتا ہے ہر چیز, لیکن اس کی حکمت ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے یہ سارے معاملات اسٹیبلش کیے ہیں تاکہ پیغمبروں کے ماننے والے ان کی اطاعت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6788 اور مسلم میں 4410 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک فاطمہ نامی عورت جو ایک اونچے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی, اس کی چوری کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا.
اب اصحاب یہ چاہتے تھے کہ اس کو کوئی ریلیکسیشن مل جائے، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ سفارش کرے اللہ کے حقوق کے معاملے میں. تو انہوں نے سب سے جو لاڈلے تھے نا، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو استعمال کیا کہ یہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کریں. انہوں نے جا کے، وہ ظاہر چھوٹی عمر کے تھے، انہوں نے جس طرح بزرگوں سے سنا، جا کے بچوں کی طرح، جو بچہ ہوتا ہے آگے جا کے کہہ دیتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا جلال آیا کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد میں ممبر لگا کے خطبہ دیا، بڑے جلال کے عالم میں. آپ نے فرمایا تم سے اگلے لوگ اسی لیے تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور کمزور لوگوں کے لیے اور، ایلیٹ کلاس کے لیے کچھ اور جو لوور کلاس ہے اس کے لیے اور. اسی لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے. ایک اصول نہیں تھا. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا، تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. اب ان سے بڑھ کر تو کوئی محبوب نہیں تھا. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حقوق پورے کرنے کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے. اور یہ جو پبلک میں جھوٹ مشہور ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو اس طریقے سے مس یوز کیا جاتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بدوا نہیں دی، آپ نے کسی پہ غصہ نہیں کھایا. وہ بات پارشلی درست ہے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں کھایا. جہاں اللہ کے حکم کی باری آتی تھی تو نبی علیہ السلام زیادہ سخت کوئی نہیں تھا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے نا، آ کے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں، اور اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اور سنن نسائی میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، جب کچھ لوگ صحابہ کرام میں سے فجر کے وقت مسجد میں نظر نہیں آئے. تو جو ریشو پروپورشن چیزوں کا دیکھنا چاہیے، کس چیز کی کتنی امپورٹنس ہے، اس کو اتنی ورث دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنسیپٹ جو پیش کیا ہوا ہے نا، یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے. اللہ کے احکام کے معاملے میں آپ سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا. اپنی ذات کے معاملے میں آپ معاف فرما دیا کرتے تھے. وہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، وہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے. وہ اگر کسی کو شوق ہے تو میرا مسئلہ نمبر 100 ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان، جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جب آئی تھی نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے وہ لیکچر مسئلہ نمبر 100 ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا. اور اس حوالے سے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول بڑا مشہور ہے، جس سے عملی تواتر حاصل ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں، کہ مولا علی فرمایا کرتے تھے، چونکہ وہ چیف جسٹس بھی رہے سیدنا عمر کے دور کے اندر حجاز کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی معاشرہ بغیر ریلیجن کے تو چل سکتا ہے، لیکن بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا. ریلیجن کے بغیر چل سکتا ہے. اور اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیں یورپ کا اور امریکہ کا معاشرہ. ہمارے لوگ جب وہاں سے یہاں واپس آتے ہیں تو تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، اور یہاں سے جب وہاں جاتے ہیں تو ادھر کی برائیاں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، بلکہ یہاں بھی آ کے ادھر کی برائیاں کرتے ہیں اور جسٹیفائی ہوتے ہیں. وہ معاشرہ بغیر دین کے چل رہا ہے صرف انصاف پر قائم ہونے کی وجہ سے. اور ظاہر معاشرے میں 2 ہی چیزیں ہیں اس کے اوپر معاشرے نے چلنا ہے، احترام جان اور احترام مال. جان میں عزت و آبرو شامل ہے اور مال میں باقی ساری چیزیں، سیکیورٹی بھی شامل ہے. جس معاشرے میں یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. اس معاشرے کی پھر جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ پھر لوگوں کے سامنے آ جائے گی، جو ہمارے اس وقت پاکستان کے معاشرے کی حالت ہو چکی ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی. اب رہا میرے بھائیوں گستاخ رسول کی جو سزا کا ایشو ہے، 295C جو ہمارے آئین کا حصہ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن، یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس حوالے سے جو ہے وہ ممتاز قادری کی اسیسینیشن بھی ہوئی، سلمان تاثیر کی اسیسینیشن بھی اسی حوالے سے ہوئی، اور مشال خان کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ آسیہ مسیح کا جو کیس ہے اسی کی آپ سمجھ لیں کہ کرالریز ہیں یہ جو کچھ باقی واقعات ہوئے ہیں. شہباز بھٹی
وہ بھی کرسچن تھے، وہ بھی اسیسینیٹ ہو گئے اسی وجہ سے۔ تو میرا اس میں اصولی موقف ایک ہے شروع سے ہی کہ ہم علمی اصلاح کے اوپر زور دیں، پلیز لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرائن نہ دیں، علمی ڈاکٹرائن دیں۔ اور میں اپنی اکیڈمی کی پالیسی کی وجہ سے آج ذرا کھل کے گفتگو نہیں کروں گا اس کے اوپر، بس موٹی موٹی بات کرتے ہوئے میں اپنے 4 ویڈیو لیکچرز جو پہلے ہی ریکارڈڈ ہیں، بہت پہلے کے، میں ان کا ریفرنس بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یوٹیوب کے اوپر وہ اپلوڈڈ ہے، آپ وہ لیکچرز علمی صبر کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر جذبات میں ہم جائیں نا تو آدم علیہ السلام کو اگر فرشتوں نے سجدہ کیا نا تو ہم بھی اپنے نبی کو سجدہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ہم ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی اس حدیث کی وجہ سے رکے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا پھر تو مجھے سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا۔ اب جذباتی ڈاکٹرائن پہ جائیں تو نبی علیہ السلام کو سجدہ بنتا ہے، علمی ڈاکٹرائن پہ جائیں تو نہیں بنتا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے علمی ڈاکٹرائن کے اوپر بات کرنی ہے یا جذباتی ڈاکٹرائن۔ کسی حدیث میں آیا اللہ میرے جذبات میں اضافہ کر دے، قرآن میں آیا قل رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ کسی حدیث میں، کسی آیت میں آیا کہ جذبات والے اور بغیر جذبات والے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن سورہ الزمر میں آیا آیت نمبر 9 میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بے شک علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ عشق دے چلے نمبر نہیں لے گئے، وہ کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے آتے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں نہ، عقل والے ہی دنیا میں بھی نمبر لے گئے، آخرت میں بھی لے گئے۔ علم کے اوپر بنیاد۔ پھر آیا سورہ فاتر میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کی جو خشیت ہے، معرفت ہے، وہ اہل علم کو ہے۔ علماء سے مراد یہ نہ سمجھیے گا ڈگریوں والے علماء، اہل علم، چاہے وہ ڈگری والا یا بغیر ڈگری والا، وہ تو صحیح بخاری میں واضح حدیث ہے بلغ عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا وہ بھی لوگوں تک پہنچا دو۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے ڈگری دی ہے ہر مسلمان کو الحمدللہ۔ تو یوٹیوب کے اوپر یہ میری ویڈیوز موجود ہیں، 4 ویڈیوز، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ اگر آپ اس میں کوئی علمی غلطی پائیں، آپ پہ فرض ہے کہ میری اصلاح کریں، انشاءاللہ میں رجوع کروں گا۔ مجھے رجوع کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہ وہابی کو علمی بات کرے کہتے ہیں وہابی ہے، اور نہ میں بابی ہوں کہ بابوں کا دفاع کروں فرقوں کے، میں علمی کتابی مسلم ہوں۔ آپ میرے سامنے بات لائیں، میں انشاءاللہ مانوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ ٹرمز میں نے جو ڈیوائز کی ہیں یہ قرآن سے کی ہوئی ہیں۔ سورہ احقاف میں آتا ہے نا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ نبی علیہ السلام یہ بحث کریں اور آپ کی کتاب کو نہ مانیں، آپ کہیں کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، چل اس کتاب کو نہیں مانتے ہو، اپنی کو کتاب لے آؤ جو اللہ نے نازل کی ہو، او اثارۃ من علم، یا نبیوں کے علم کے آثار ہوں، جذبات کے آثار نہیں سر، علم کے، اگر تم سچے ہو۔ علم بھی آ گیا، کتاب بھی، تو پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ پہلا لیکچر ہے جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا، وہ مشعل خان یا مشال خان سے ریلیٹڈ تھا، جسے خان عبد الولی خان یونیورسٹی میں ڈنڈوں کے ذریعے اور ٹانگیں مار کے پورے ایک موب نے قتل کر دیا تھا۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا مشال خان انجینئر محمد علی مرزا، میرا نام ساتھ لکھے تو وہ کلپ کھل جائے گا۔ الحمدللہ کافی عرصے تک وہ ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر رہے وہ، الحمدللہ۔ انشاءاللہ فرحان بھائی یہ جو جتنے بھی میں 4 لیکچرز بتا رہا ہوں نا، کامنٹس میں اور ڈسکرپشن میں نا ان کے لنکس بھی ڈال دیں، تاکہ اگر کسی کو نہیں ملیں گے تو آپ جب ویڈیو کھولتے ہیں نا، چاہے اپنے اسمارٹ فون پہ کھولیں چاہے ڈیسک ٹاپ کے اوپر، ایک ڈسکرپشن نیچے لکھی ہوتی ہے، اس کو آپ کلک کریں گے تو ڈسکرپشن کھل جائے گی، اس میں ہم ان ساری ویڈیوز کے لنک ڈال دیں گے جس نے دیکھنے ہوں گے۔ دوسرا لیکچر ہے گستاخ رسول کی سزا
کے حوالے سے اور امام ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، سونتی ہوئی تلوار گستاخ رسول کے اوپر، اس میں اس کتاب کا میں نے کریٹیکل انالیسس کیا ہے. یعنی مجھے جو امام ابن تیمیہ سے المتوفیٰ 728 ہجری اس حوالے سے اختلاف ہے میں نے علمی طریقے سے عوام الناس کے سامنے رکھا ہے، اور میں بھی گستاخ رسول کی سزا کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قتل سمجھتا ہوں. آیت محاربہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کے تحت فساد فی الارض والے معاملے میں، باقی کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اس پہ توبہ پیش کریں اور وہ رجوع کر رہا ہے تو جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے دنیا کی زندگی میں ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. تو شرک تو اللہ کی گستاخی ہے، اس کی بھی توبہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی گستاخی ہو اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ قابل قبول ہے. باقی آپ اس لیکچر میں دیکھ لیجئے گا. اور اس میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے، انڈیا کے اسکالر ہیں، جو اسی کتاب کے کریٹیکل انالیسس کے اوپر لکھی گئی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے حوالے سے، اس کا بھی تعارف کروایا. وہ بھی کتاب آپ کو PDF مل جائے گا نیٹ سے. تیسرا لیکچر جو حال ہی میں ریکارڈ ہوا وہ گستاخانہ فلم اور کارٹونز پہ کاؤنٹر نیریٹو میں نے دیا تھا، جوابی بیانیہ کہ مسلمانوں کو اب کیا کرنا ہے. وہ بھی ایک امپورٹنٹ لیکچر ہے، آپ لکھیں کاؤنٹر نیریٹو آن گستاخانہ کارٹونز اینڈ فلمز، انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کلپ کھل جائے گا. باقی ہم لنک بھی اس کے اندر انشاءاللہ ڈال دیں گے. اور چوتھا لیکچر جو آج کی نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جو پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے وہ علماء کے مس کنڈکٹ کی وجہ سے اور ٹی وی اینکرز کی غلط پٹیاں پڑھانے کی وجہ سے، دونوں ہی مجرم ہیں اس میں، وہ دین سے متنفر ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے جب علماء یہ آ کے کہیں گے کہ بھئی گستاخوں کو گالیاں نکالنا ثواب کا کام ہے تو ایک ینگ جنریشن تو سوچے گی کہ یار یہ کون سا دین ہے. تو اس کے اگینسٹ میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا اور ان کے دلائل کا میں نے کریٹیکل انالیسس کیا. صرف 15-20 منٹ کا یہ کلپ ہے. اس کا عنوان ہے کیا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق کے اوپر یہ تہمت لگائے گی. اور کچھ قرآن سے بھی دلائل میں نے سارا انالیسس کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بعض لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی ہم بارود والے نہیں ہیں، ہم درود والے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو سر اس کو ریوائز کریں، آپ یہ کہا کریں ہم بارود والے نہیں ہیں، درود والے ہیں، اور ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں، گالیاں کھانے والے ہیں. جیسے درود پڑھنا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نبی علیہ السلام پر اللہ اور فرشتوں کی سنت ہے، اس طرح گالیاں کھانا کس کی سنت ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی. قرآن پاک میں نہیں ہے کافر کیا کچھ کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، نعوذ باللہ کیا کیا الفاظ رکھتے تھے. تو گالیاں کھانا سنت ہے، گالیاں دینا سنت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں چیزیں کریں. ہم نہ بارود والے ہیں اور نہ گالیاں دینے والے ہیں، ہم درود والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو خود سیکھ کر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات آج نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر کے ہمیں معاف فرما دے، اور جو اچھی باتیں نکلی ان کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.